مسیح کے بابرکت اور فلائی نام میں آپ سب کی سلامت ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے. اور آج جو ہے وہ ایک بیان آیا ہے مسلم بھائی کی طرف سے, اور یہ بڑا ہی غلیظ قسم کا بیان انہوں نے دیا, کیونکہ جب ان کے پاس کوئی دلیل یا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو وہ بائبل مقدس پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں. سو اس سے بیشتر کہ ہم اس بیان کے بارے میں بات کریں. میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے. سو پہلے وہ میں آپ کو بیان جو ہے وہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں. سو یہ جو ہے محمد حسین نام ہے اس بندے کا. وہ کہتا ہے اگر فحش لٹریچر کی مخالفت کے قانون کا ایمانداری سے اطلاق ہو تو پہلی کتاب ہے جسے ضبط کرنا پڑے گا خود کتاب مقدس. سو یہ غلیظ قسم کا ایک انسان ہے, اس کے پاس کوئی دلیل کوئی جو ہے بات نہیں ہے کرنے کے لیے, اور اس نے یہ تہمت لگائی ہے. لیکن ان کی جو اپنی کتاب ہے وہ کیا کہتی ہے؟ یہ سورۃ المائدہ ہے, اس کی 46 آیت. یہ 5 نمبر سورہ ہے اور اس کی 46 آیت ہے سورۃ المائدہ. سو یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے بائبل مقدس کے بارے میں, انجیل شریف کے بارے میں. تو بھائی میرے پہلے اپنا جو ہے وہ قرآن پاک ضرور پڑھیں کہ آپ کا قرآن پاک جو ہے بائبل مقدس اور انجیل شریف کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو پھر جو ہے آپ تہمات لگائیں, اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کیا قانون ہے, یا جب کوئی مسیحی کوئی بات کرتا ہے قرآن شریف کے بارے میں یا پیارے پیغمبر کے بارے میں تب بھی سب کو جو ہے وہ توہین رسالت اور توہین قرآن نظر آتا ہے. تو کیا ایسا بھی کوئی قانون ہے کہ بائبل مقدس کے بارے میں کوئی مسلم کہے؟ لیکن میں یہ بھی آپ کو صاف کرتا چلا جاؤں, جتنے بھی ایسے الزامات لگائے گئے ہیں وہ خود مسلمانوں نے لگائے ہیں, خود ہی کر کے اور خود ہی الزام لگائے ہیں انہوں نے. تو قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ سورۃ المائدہ 5ویں سورہ اور اس کی 46ویں آیت, اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے, یعنی کہ یسوع مسیح نے تورات کی بھی تصدیق کی ہے, اور جو اس سے پہلے موجود تھی, اور ہم نے اسے انجیل عطا کی. کیا عطا کی جی؟ انجیل, جس کے خلاف آپ یہ بات کر رہے ہیں. تورات اور انجیل کے خلاف آپ اس کو فحش لٹریچر کہہ رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. اور قرآن پاک کہتا ہے جس میں ہدایت اور نور ہے, اور انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. سو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے. آپ کو یہ کہاں سے جو ہے وہ ایسی غلاظت آپ کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ ظاہری بات ہے یہ مسلم علماء کی طرف سے آپ کے اندر اتر آئی ہے, اور یا پھر ابلیس جو چاہتا ہے کہ ہم خدا کے خلاف کفر بکیں, اس کی کتاب کے خلاف. سو مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا قانون ہے, لیکن آپ کو خدا کی عدالت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. بلکہ جواب بھی آپ کو نہیں دینا پڑے گا, خدا ڈائریکٹ آپ کا انصاف کرے گا. اور وہ کیسے کرے گا؟ سو سب سے پہلے میرے پاس کتاب مقدس تورات میں سے جو ہے وہ حوالہ ہے دوسرا تواریخ 36واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت. یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے, اور خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان کے پاس بر وقت بھیج کر پیغام بھیجا, کیونکہ اسے اپنے لوگوں اور مسکن پر ترس آتا تھا.
لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹوں میں اڑایا اور اس کی باتوں کو، خدا کے کلام کو ناچیز جانا اور اس کے نبیوں کی ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا۔ خداوند آپ کا انصاف کرے گا۔ دوسرا حوالہ، دوسرا پطرس کا دوسرا خط، تیسرا باب اور اس کی تیسری آیت سے کلام فرماتا ہے، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹا کرنے والے آئیں گے۔ یہ آپ کی طرف ہے محمد حسین صاحب، اور یہ اخیری زمانہ ہے، اس کے بعد کوئی اور زمانہ نہیں آنے والا، اور انصاف ہونے والا ہے، اور جلد آپ کا انصاف ہوگا اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات کرے گا۔ اور جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے، آپ کی کتاب ایسا آپ کو نہیں کہتی، لیکن آپ اپنی خواہش کے مطابق ہی چل رہے ہیں، یا اپنے مسلم علماء کی، اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا، اور تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے، ان ہی کے ذریعے سے اس زمانہ کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے، اسی کلام کے ذریعے سے، کس کلام کے ذریعے سے؟ خدا کے کلام کے ذریعے سے، جس پر آپ نے یہ گندا اور بھدا جو ہے وہ بیان کسا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ کلام محفوظ رہے گا، ہر چیز محفوظ رہے گی، لیکن میرے بھائی میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن میرا خدا اور جو اس دنیا کا خدا ہے وہ تجھے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یا تو توبہ کر اس سے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تیری توبہ تک نوبت آئے گی۔ پیارے ناظرین، بہت شکریہ۔ یہ مسلم بھائیوں کا یہی مقولہ ہوتا ہے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور کوئی چیز جب ان کے پاس کہنے کو نہ ہو تو وہ گالیاں بکتے ہیں اور غلاظتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں وہ خود جو ہے وہ غلاظت میں جانے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔